اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کی سیریز میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا پہلا واقعہ حضرت جعفر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میں آج کی رات جنت میں داخل ہوا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو ایک تخت پر تکیہ لگائے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ عالم برزخ کا دوسرا واقعہ، حور بھی اس کے ساتھ جبے میں داخل ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک کالا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑائی کروں یعنی جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں تو میں کہاں تک مقام پاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تک تم مقام پاؤ گے۔ پھر وہ شخص جہاد کے لیے گیا اور لڑتے لڑتے خدا کے لیے شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہید کی لاش پر تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے تیرے چہرے کو سفید اور روشن کر دیا، تیرے میلے کچیلے بدن کو خوشبودار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں سنو، میں نے اس کی جنتی بیوی یعنی حور کو جنت میں دیکھا ہے، اس نے اس کا اونی جبہ کھینچا اور خود بھی اس جبے میں داخل ہو گئی۔ عالم برزخ کا تیسرا واقعہ، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوا اور پھر شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھ کر ہنس رہے تھے، پھر اچانک آپ نے اس کی طرف سے روئے مبارک پھیر لیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میرا خوش ہو کر ہنسنا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے ہاں اس شہید کی روح کی عزت اور کرامت میں نے دیکھی ہے، اور اب میں نے منہ اس لیے اس سے پھیرا ہے کہ اس وقت جنت کی حوروں میں اس کی بیوی اس کے سر کے پاس بیٹھی ہے۔ عالم برزخ کا چوتھا واقعہ، مطاف بن خالد فرماتے ہیں کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ایک دن شہداء کی قبر کی طرف گئی، جب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچی تو اس کے قریب ہی میں نے نماز پڑھی۔ اس جگہ وادی میں کوئی دوسرا شخص نہیں تھا کہ جس کو میں پکاروں اور وہ جواب دے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر میں نے سلام کیا، پھر میرے سلام کا جواب آیا۔ میں نے خوب اچھے طرح سے سنا کہ زمین کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اس کا جواب مجھے اس طرح علم ہے جس طرح مجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یا جیسے میں رات اور دن کو پہچانتی ہوں اسی طرح اس آواز کو بھی میں نے پہچان لیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عالم برزخ کا پانچواں واقعہ، شیخ عبد الغفاریہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے قاضی بہاؤدین نے خبر دی ہے کہ وہ شیخ معین الدین جبریل کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ قاہرہ کی حدود میں داخل ہونے سے قبل رستے میں شیخ معین الدین کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم ان کی میت کو لے کر قاہرہ کے دروازے پر پہنچے تو قاہرہ والوں نے میت کو شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اسی وقت شیخ معین الدین نے اپنی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ عالم برزخ کا چھٹا واقعہ، شیخ عبد الغفار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نوجوان عورت کے ساتھ کسی قبر کے پاس بدکاری کرنا چاہی تو اس نے کہا خدا کی قسم اس جگہ کبھی بھی مجھ سے یہ نافرمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے ایک دفعہ قبر کے پاس یہ برائی کی تھی تو فوراً قبر شک ہو گئی تھی، اور قبر کے مردے نے کہا تھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کرتے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان واقعات سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔